بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو کہتے ہیں سواریں گے بیابانوں کو ہم، وہ جو کہتے ہیں سواریں گے بیابانوں کو ہم، ان سے پوچھو کہ اجاڑے ہی گلستان کس نے۔ صدر محترم، جب خالد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر پاکستان سب سے بڑی اسلامی مملکت کے طور پر معرض وجود میں آ کر 27 رمضان المبارک کو اس دنیا کے نقشے پر ابھر آئی تو صدر علی وقار ایک منظم سازش کے تحت وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور ٹیکس چور حکمرانوں نے اس وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ صدر علی وقار، نتیجہ تو پھر نکلنا ہی تھا کہ جب ہماری تہذیب مکاری پر، ہماری سیاست وعدوں پر، ہمارے لیڈر نعروں پر، ہماری معیشت قرضوں پر، یہاں تک کہ ہمارا پورا سسٹم کرپشن مافیاز پر چلنے لگا، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھ کو سولی سے نہ زندان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو سولی سے نہ زندان سے ڈر لگتا ہے۔ وقت کی قلت کے باعث جیسے اگر حکومت یعنی اب حکومت عمران خان کی ہے تو جب پارلیمنٹ کا کوئی بھی اجلاس شروع ہوتا ہے تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ یعنی ان کو کام نہیں کرنے دیتے، پیچھے سے یعنی کسی نے کسی طرح ڈنڈا دیا رکھے ہوتا ہے۔ اسی طرح مجھے بھی بحث کیا، پیچھے سے انہوں نے لگائی ہوئی کہ بھائی ہم اگر صالح محمد خان صاحب اور احمد شاہ کے لیے اتنے دن کو رات کو ہر وقت ایک کر کے لوگوں کی گالیاں برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے یعنی کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بات ہاتھوں تک پہنچ جاتی ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں امن کے لیے اور وہ 4 منٹ بیٹھ کر ہماری اسپیچ نہیں سن سکتے۔ یار کمال کرتے ہو، میں جب آ گیا ہوں آپ میں حکومت کی طرح جیسے اپوزیشن لگی رہتی ہے تو عمران خان اپنا کام 5 سال کمپلیٹ کرے گا تو میں بھی اسی کا ایک شہر ہوں، میں بھی اسی کا ایک نظریاتی ورکر ہوں، میں بھی انشاءاللہ آپ لگے رہے، میں بھی حکومت آپ اپوزیشن کی طرح لگے رہے، میں حکومت کی طرح لگے رہوں گا۔ موضوع اہمیت کے اعتبار سے نہایت دکھتا اور سلگتا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ بے حسی، بے ضمیری، ایمان فروشی اور وطن فروشی کی ایک لمبی داستان ہے جو کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ سوچتا ہوں تو اندر جلتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ کتنے درخشاں ماضی کی حامل قوم آج اقوام عالم میں ذلیل و رسوا کیوں؟ صدر علی وقار، میں دیکھتا ہوں ایک طرف اسلام کا تابناک ماضی ہے، اپنے ماضی پر نظر دڑاتا ہوں تو میرا سر فخر سے آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں کہ بادشاہ وقت لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں میری بات سنو، تو ایک عام سا بدو اٹھ کر کہتا ہے اے عمر ہم اس وقت تک تمہاری بات نہ سنیں گے، نہ مانیں گے جب تک تم ہمیں یہ نہ بتا دو کہ جو آپ نے کرتا پہنا ہے یہ کن وسائل سے بنایا ہے۔ ایک طرف اظہار کی اتنی آزادی مگر دوسری طرف ہنگرائی کی اس باشعور عوام کے ایوان میں سرے پر سرے سے بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ اتفاق میں حسن اتفاق سے برکات کا نزول کیسے ہوا؟ لب خاموش ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور میرے ملک کا پیسہ اڑ کر سوئس بینکوں میں کیسے پہنچ گیا؟ جواب نہ دارد بقول شاعر ہم بچاتے رہ گئے، ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر مگر کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے، کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے۔ میں دیکھتا ہوں وہاں مرشد اعظم پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں اور یہاں ہمارے پیر طریقت کا میدہ پتھر بھی ہضم کر جاتا ہے۔ ادھر پیر کامل کو اپنے جوتے خود کاٹنے میں آر نہیں، اس پیر کاہل کی گاڑی کا دروازہ بھی اس کا مرید کھولتا ہے۔ ادھر حاکم وقت کے گھر میں میٹھا پکتا ہے تو وہ بیت المال سے اپنا مشاعرہ کم کروا لیتے ہیں مگر ہمارے حکمرانوں کے دہن سے حل من مزید کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ موجودہ حالات کی کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ مگر غیرت نہ جانے کیا ہوئی اہل قیادت کی، وطن کو لوٹتے بھی ہیں، وطن کو ماں بھی کہتے ہیں، وطن کو لوٹتے بھی ہیں، وطن کو ماں بھی کہتے ہیں۔ صدر علی وقار ان سے پوچھے کہ اجاڑے ہیں گلستان کس نے؟ ہم ضمیر فروش، ایمان فروش، وطن فروش سوداگر ہیں کہ ایک امریکی کتا پاکستان کو ماں کی گالی بکتا ہے، کہتا ہے یہ قوم تو چند ڈالوں کے عوض اپنی ماں کو بھی بھیج دیتی ہے۔ ہم ضمیر فروش، ایمان فروش، وطن فروش سوداگر ہیں کہ
تنگ ڈالوں کے عوض قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہوئے کامتے ہیں. ہم ضمیر فروش، ایمان فروش اور وطن فروش سوداگر ہیں کہ بھارت کی کال کوٹھڑیوں اور بے نام جزیروں پر بنی بے نام جیلوں میں قید گمنام پاکستانیوں کی سسکیاں چند دنوں تک تو ہمیں سنائی دیتی ہیں، مگر ٹھیک چند دنوں بعد سیمزدار کے عوض ہم معصوم کشمیر سنگھ اور معصوم ریمنڈ ڈیوس کی آزادی کی جنگ سب سے آگے بڑھ کر لڑتے ہیں. اور ہمارے شہیدوں کے زخموں سے بہنے والا خون ابھی تک خشک نہیں ہوتا کہ ریمنڈ ڈیوس باعزت بری ہو جاتا ہے. ہم ضمیر فروش، ایمان فروش، وطن فروش سوداگر ہیں کہ سلالہ چیک پوسٹ پر 24 تار پاکستانی پرچم سینے سے لگائی وردیوں کا بدلہ ہم کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ نہ صرف کراچی سے خیبر تک نیٹو کی سپلائی بحال کرتے ہیں بلکہ اس کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروکار لاتے ہیں. ہم ضمیر فروش، ایمان فروش، وطن فروش سوداگر ہیں کہ باجوڑ اور وزیرستان میں ڈرون حملوں کی اجازت بھی خود ہی دیتے ہیں اور خود ہی اپنے بچوں، بھائیوں اور دوستوں کی لاشوں کے انبار بھی اٹھاتے ہیں. اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہیں ہے دوستوں کے اشک و خون آہا بکا کا غم، ہم اپنے کارناموں پر حدود سے راد لیتے ہیں، ہم اپنے کارناموں پر حدود سے راد لیتے ہیں. آج انسانیت کا یہ معیار دیکھتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ وارث شاہ کو پکاروں، کیا تجھے بوڑھی ماں کے مقدس آنسوؤں کی قسم ایک بار پھر اس دنیا میں آ اور 21ویں صدی کی دہلیز پر کھڑی انسانیت کے دکھ اور محرومیوں کا آنے لکھے. قلم کو ماں بہن کی عصمت کا درجہ دینے والے آغا شورش کشمیری تجھے بھی دعوت نظارہ ہے کیا اور دیکھ کہ لا الہ کے دیش میں کشور حسین پر المیاء ہی المیاء پاک سر زمین پر. آخر میں جناب مظہر شاہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تجھ کو گمنڈ ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ کو گمنڈ ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں، تو سن ہم بھی اپنی مثال آپ ہیں. اور جناب احمد شاہ صاحب اور سالم محمد خان صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں ہمارے ہاتھ، یعنی سالم محمد خان صاحب ہیں. ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. نفرت کرنے والوں اپنی دعاؤں میں اثر لاؤ، نفرت کرنے والوں اپنی دعاؤں میں اثر لاؤ اور ایک بار پھر سے ابھریں گے سورج کی طرح، ایک بار پھر سے ابھریں گے سورج کی طرح. نفرت کرنے والوں اگر دم ہے تو روک لو. آخر دعوانا الحمدللہ.